یہاں سے جمعہ کے بعد احکامات کا تذکرہ امام قدری علیہ الرحمہ کر رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں جو 2 رکعات فرض ہے اس کے اندر قرات بلند آواز سے کی جائے گی، یعنی اس کے اندر قرات بلند آواز سے کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن کسی متعینہ سورت کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ عام طور پہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ بھائی جمعہ کے دن سورۃ الجمعہ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا جائے، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھی جائے، یا پھر پہلی رکعت میں سورہ جمعہ یا دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھی جائے۔ لیکن ہمیشہ جمعہ میں یہی پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ہمیشہ جمعہ کی نماز میں یہی قرات کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے فتنہ لازم آئے گا کہ جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ جمعہ کی نماز میں یہی قرات کی جاتی ہے، جمعہ کی نماز میں یہی قرات کی جاتی ہے۔ مسنون طریقہ تو ہے، بہرحال اس کے خلاف بھی پڑھا جائے تو سنت ادا ہو ہی جائے گی، اور کرنا چاہیے ایسا، تاکہ لوگ یہ محسوس نہ کرنے لگے کہ بھائی یہی صورتیں جمعہ کے اندر عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی سنت ادا کرنے کے لیے ان صورتوں کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی کو یہاں پر بیان کریں کہ وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ بِقِرَاءَتِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، امام اپنی قرات کو بلند آواز سے کرے گا دونوں رکعتوں میں، وَلَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا، اور نہیں ہے ان دونوں رکعتوں میں کسی متعینہ سورت کا پڑھنا، کسی متعینہ سورت کا پڑھنا ان دونوں رکعتوں میں نہیں ہے۔ وَلَا تَجِبُ الْجُمْعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ، اور جمعہ واجب نہیں ہے کسی مسافر پر، وَلَا امْرَأَةٍ، اور نہ ہی عورت پر، وَلَا مَرِيضٍ، اور نہ ہی مریض پر، وَلَا صَبِيٍّ، اور نہ ہی بچے پر، وَلَا عَبْدٍ، اور نہ ہی غلام پر، وَلَا أَعْمَى، اور نہ ہی اندھے پر۔ یعنی یہ وہ احباب ہے جو جن پر جمعہ واجب نہیں ہے، جیسے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مسافر، بچہ، عورت اور بیمار، ان پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اندھے کے بارے میں کہ اندھے پر جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ اگر اندھے کو جامع مسجد تک جہاں پر جمعہ ادا ہوتا ہے وہاں کوئی اس کو پہنچا دے تو جمعہ اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے، جمعہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن پر جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جمعہ کے اندر حاضر ہو جائیں تو ان کی طرف سے وقتیہ نماز کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ یعنی جمعہ میں مریض آ گیا، جمعہ میں مسافر آ گیا، یا جمعہ میں کیا ہو گیا؟ کوئی غلام آ گیا، تو ان کے لیے مطلب جائز ہو جائے گا۔ وَلَا تَجِبُ الْجُمْعَةُ، اور جمعہ واجب نہیں علی مسافر، مسافر پر۔ ظاہر سی بات ہے مسافر نکلے گا تو جو شرائط پائے جا رہے ہیں وہ شرائط نہیں پائے جائے گا، تو جب جمعہ نہیں ادا کرے گا تو اس کا بدل موجود ہے، وہ ظہر کو ادا کر لے گا۔ وَلَا امْرَأَةٍ، اور نہ ہی عورت پر ہے، وَلَا مَرِيضٍ، اور نہ ہی مریض پر ہے، وَلَا صَبِيٍّ، اور نہ ہی بچے پر ہے، وَلَا عَبْدٍ، اور نہ ہی غلام پر ہے، وَلَا أَعْمَى، اور نہ ہی کیا ہے؟ اندھے پر ہے۔ فَإِنْ حَضَرُوا، پس اگر یہ حاضر ہو جائیں یعنی جمعہ کے اندر، وَصَلُّوا مَعَ النَّاسِ، اور پڑھ لے نماز لوگوں کے ساتھ، أَجْزَأَهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ، تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا وقت کے فرض کی طرف سے، فرض کے وقت کی طرف سے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا، یعنی جمعہ ادا ہو ہی جائے گا۔ لیکن آگے کی جو بات بتلا رہے ہیں کہ ان پر جمعہ تو فرض نہیں ہے، جمعہ واجب نہیں، لیکن یہ لوگ اگر جمعہ میں امامت کر لے تو جائز ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بات سمجھ میں، ارے جن پر جمعہ واجب نہیں ہے اگر جمعہ کے اندر امامت کر لے تو امامت تو بہت بڑا کام ہے، لیکن امام قدری علیہ الرحمہ نے مسئلہ یہاں پر لکھا ہے ایسا کہ اگر یہ آ جائیں اور جمعہ کی امامت فرما لے تو کافی ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، لِلْعَبْدِ، غلام کے لیے، والمسافری، اور مسافر کے لیے، والمریض، اور مریض کے لیے، یؤم، کہ وہ امامت کرے، فی الجمعۃ، جمعہ کے اندر۔ آگے کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے، دیکھیے جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، امام صاحب کی جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے ظہر کی نماز اپنے گھر پر ادا کر لی، ٹھیک ہے، اپنے گھر پر کیا کر لی؟ ادا کر لی۔ پھر بعد میں دل کے اندر خیال یہ آیا کہ چلو جمعہ کے اندر شرکت کر لیتے ہیں، چلو جمعہ کے اندر شرکت کر لیتے ہیں، تو اب یہ ظہر کی نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سلسلے میں ائمہ کے مابین اختلاف ہے، یعنی صاحبین کے درمیان کیا ہے؟
اختلاف۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے دن ظہر کی نماز اپنے گھر پر ادا کر لی اور ادا کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر خیال یہ آیا کہ چلو جمعہ میں شرکت کر لیتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جیسے ہی چلے گا اس کی ظہر کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ ظہر کی نماز باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مسجد کے اندر گیا تو جمعہ بھی نہیں اس کو مل سکا، جمعہ بھی اس کو نہیں مل سکا، تو کیا یہ ظہر کی نماز اس کی باقی رہے گی یا نہیں باقی رہے گی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جمعہ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ اس کی باطل ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ظہر کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ جس شخص کا جمعہ فوت ہو جاتا ہے، جس شخص کا جمعہ چھوٹ جاتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ ظہر پڑے گا وہ۔ اب یہ شخص گھر پر ظہر پڑ چکا تھا، لیکن سعی الی الجمعہ کی وجہ سے اس کی ظہر کیا ہو چکی؟ باطل ہو چکی۔ اب مسجد گیا تو مسجد میں بھی پتہ نہیں چلا کہ مسجد میں بھی مطلب ظہر کی نماز، جمعہ کی نماز کیا ہو چکی ہے؟ ادا ہو چکی ہے۔ تو اب کہتے ہیں امام صاحب کہ اس کو ظہر کی نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن صاحبین کا امام محمد رحمہ اللہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ جب تک کہ وہ امام صاحب کے ساتھ شریک نہیں ہو جاتا ہے تب تک کہ ظہر اس کا باطل نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چلے گیا، ٹھیک ہے، جمعہ پڑھ لیں، جمعہ مل گیا تو ظہر تو باطل ہو گئی، جمعہ اس کی ادا ہو گئی۔ لیکن اگر وہ گیا جمعہ کی نماز کے لیے اور جا کر دیکھا کہ جمعہ اس کا کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے امام صاحب کا، اور یہ ظہر پڑھ کے نکلے تھے گھر سے، تو ان کی ظہر کیا رہے گی؟ برقرار رہے گی۔ حتی یدخل فی جماعت الامامتی، یعنی امامت کی جماعت کے اندر جب وہ شامل ہو جائے گا تب جا کے اس کا ظہر باطل ہوگا، اس سے پہلے ظہر باطل، یعنی سعی الی الجمعہ سے باطل نہیں ہوگا، صرف یعنی دخول سے باطل ہوگا جب تک کہ وہ داخل نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی کو یہاں پر کیا کیا ہے؟ بیان کیا گیا ہے، دیکھ لو۔ ومن صلی الظہر، اور جس شخص نے ظہر کی نماز پڑھی فی منزلی، اپنے گھر میں، یوم الجمعتی، جمعہ کے دن، قبل صلاۃ الامامی، امام کی نماز سے پہلے، ولا عذر لہ، اور کوئی عذر نہیں تھا، لیکن عذر نہیں تھا اس کے باوجود بھی پڑھ لے تو کہہ رہے ہیں مکروہ تحریمی ہے ایسا عمل کہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اور جمعہ کی نماز ہونے سے پہلے آپ نے ظہر کی نماز اپنے گھر میں ادا کرنی، نماز تو ہو جائے گی آپ کی، ظہر ادا ہو جائے گی، لیکن ایسا عمل کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ولا عذر لہ، اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، تو کری ذالک لہو، یہ اس کے لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں وجازت صلاۃ، اس کی نماز جائز ہو جائے گی، نماز تو پڑھ لیا، نماز یعنی فریضہ جو ہے وہ ذمے سے کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ اب جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فریضہ ذمے سے ساقط ہو جائے گا اور یہ عمل مکروہ ہو گیا یا مکروہ تحریمی ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر جو ثواب مرتب ہونا تھا وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا، صرف فریضہ آپ سے کیا ہوا ہے؟ ساقط ہوا ہے۔ فَإِن بَدَا لَهُ، پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا، فَإِن بَدَا لَهُ کا مطلب پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان يحضر الجمعہ، کہ وہ جمعہ میں کیا ہو جائے؟ حاضر ہو جائے۔ فتوجہ الیہا، تو اس نے جمعہ کا رخ کر لیا۔ کہہ رہے ہیں بطلت صلاۃ الظہری، تو ظہر کی نماز باطل ہو جائے گی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، بالسعی الیہا، اس کی طرف سعی کرنے سے، اس کی طرف چلنے سے، اس کی طرف رخ کرنے سے ہی ظہر کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، اور صاحبین نے کہا لا تبطل، باطل نہیں ہوگی، حتی یدخل مع الامام، یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائے امام کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جا کر پتہ چلا کہ جمعہ کی نماز ادا ہو چکی ہے تو اس کی ظہر کیا رہے گی؟ برقرار رہے گی، یعنی دخول سے ان کے نزدیک نماز باطل ہوگی اور امام صاحب کے نزدیک صحیح سے ہی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ وَيُكْرَهُ، اور مکروہ ہے، ان یصلی المعذور الظہر، کہ معذور ظہر کی نماز پڑھ لیں بجماعت، جماعت کے ساتھ، یوم الجمعتی، جمعہ کے دن، وکذالک اہل السجن، اور اسی طرح قیدی لوگ، یعنی مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ ایک تو ان کے لیے مطلب ظہر کی جمعہ کی نماز نہیں ہے، لیکن جمعہ کی نماز ان کے لیے نہیں ہے، لیکن جمعہ کی نماز کے بجائے یہ ظہر ادا کر لیں جمعہ کے دن، اور اسی طرح قیدی لوگ، تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے عمل جائز نہیں بلکہ مکروہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ آگے کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر جمعہ میں جو شخص تشہد تک بھی اگر کسی امام کے ساتھ مل گیا تو اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا، اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ
जुमा की अक्सर नमाज पाना जरूरी है। जुमा की अगर उस शख्स ने जुमा की अक्सर नमाज नहीं पाया है, यानी दूसरी रकात के रुकू तक उसने कम से कम मतलब जुमा पाना चाहिए। इमाम साहब कहते हैं कि तशहुद तक भी पाया तो उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह तो कहते हैं होगी नहीं, ठीक है, उनके नजदीक होगी नहीं नमाज। अब यह है कि कोई शख्स जुमा के दिन लेट से पहुंचा जुमा की नमाज के लिए और इमाम साहब कायदे में बैठ गए थे दूसरे और वो पहुंच गया तहियात पर, तो कहते हैं कि उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक नहीं होगी। वो कहते हैं कि 2 रकात का अक्सर हिस्सा पाना जरूरी है और इस शख्स ने अक्सर हिस्सा नहीं पाया, लिहाजा उसकी जगह वो ज़ुहर अदा करेगा। क्या करेगा? रिवायत पेश की हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत की हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर जुमा की किसी को 2 रकात नमाज मिल जाए तो वो 2 रकात पढ़ ले, लेकिन अगर किसी की अक्सर रकात छूट जाती है तो कहते हैं कि मतलब उसकी जुमा नहीं हुई, वो ज़ोहर अदा कर ले। इस तरह की रिवायत को पेश करते हैं। उस रिवायत का जवाब ये देते हैं कि यहाँ इससे मुराद ये है कि जुमा होता ही नहीं है, मतलब यह है कि अक्सर रकातों के अंदर भी अगर वो शामिल हो गया तो इसका मतलब यह है कि वो उसको जुमा मिल जाएगा। लेकिन इस हदीस का मतलब जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया है, उस हदीस का मतलब यह है कि इमाम मआ सलाम के नमाज जुमा को खत्म कर दे जब उसकी जुमा नहीं होगी। इमाम मआ सलाम के अपना जुमा खत्म कर दे, अपनी जुमा की नमाज मुकम्मल कर ले, तब उसका जुमा नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर तशहुद में भी कोई शख्स नहीं पहुंचता है तो उसका जुमा अदा नहीं होगा। एक मशहूर रिवायत जो माक़बल के अंदर भी गुजर चुकी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन अदरकत तशहुदा फ़क़त अदरकत सला, जिसने तशहुद को भी पा लिया उसने क्या कर लिया? नमाज को पा लिया। अब जो शख्स भी जुमा के दिन तशहुद के अंदर भी पहुंचेगा वो जुमा को पाने वाला शुमार किया जाएगा। वही मसला यहाँ पर बयान किया गया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अक्सर रकातों का पाना जरूरी है। अक्सर अगर रकात नहीं पाता है तो उसका जुमा नहीं होगा, उसकी जगह उसको क्या करना पड़ेगा? ज़ोहर की नमाज अदा करनी पड़ेगी। वमन अदरकल इमामा, और जिस शख्स ने पाया इमाम को यौमल जुमाती, जुमा के दिन, सल्ला माहू, तो उसके साथ नमाज पढ़ ले, मा अदरका, जो कुछ उसने पा लिया, व बना अलैहि जुमाता, और उसका जुमा की क्या कर ले? बिना कर ले। यानी बिना का मतलब यह है कि जो छुट्टी है उसको क्या कर ले? अदा कर ले। व इन अदरकहू, और अगर उसने उसको पा लिया फिर तशहुदी, तशहुद में किसको? इमाम साहब को, औ फी सुजूद सहवी, या सज्दा सौ लाजिम आ गया था और इमाम साहब सज्दा सौ कर ले और ये सज्दा सौ में पहुंच गया, या सज्दा सौ में उसको पा लिया, बना अलैहि जुमाता, तो उसका जुमा की क्या कर ले? बिना कर ले। इंद अबी हनीफा व अबी यूसुफा, शेखैन के नजदीक, शेखैन इसके कायल है, इमाम अबू हनीफा और इमाम अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, इन दोनों हजरात के नजदीक जायज़ है। वक़ाल मोहम्मद, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा, इन अदरक मअहू, अगर उसने पा लिया उसके साथ अक्सर रकाती तानियती, दूसरी रकात का अक्सर हिस्सा, और दूसरी रकात का अक्सर हिस्सा रुकू तक होता है। दूसरी रकात का अक्सर हिस्सा क्या होता है? रुकू तक होता है। तो बना अलैहि जुमाता, तो उस पर वो जुमा को क्या कर लेगा? बिना करेगा। मतलब यह है कि दूसरी रकात का अगर रुकू पा लेता है तो तब तो उसकी जुमा की नमाज अदा हो जाएगी, लेकिन अगर कोई शख्स दूसरी रकात का तशहुद पाता है तो जुमा की नमाज उसकी नहीं होगी, इसलिए कि उन्हें अक्सर हिस्से को क्या कर दिया है? फौत कर दिया है। वह इन अदरका मअहू अक़ल्ला, और अगर उसने पाया उसके साथ उससे कम को, बना अलैहि ज़ोहरा, तो उस पर क्या कर लेगा? वो ज़ोहर की बिना कर लेगा। मतलब जुमा अब फौत हो चुका है, अब वो क्या करेगा? ज़ोहर की नमाज को अदा करेगा। बस।